آج کے دور میں بھائیوں نیکیوں کے کرنے کے ساتھ نیکیوں کے ضائع کرنے کا رواج بہت بڑھ گیا ہے۔ بڑا افسوس ہوتا ہے مجھے ان لوگوں پر، بہت سی مرتبہ لوگ جائیں گے طواف کر رہے ہیں تو ویڈیو بنا رہے ہیں، تو کس کو دکھا رہے ہیں آپ؟ وہ تو وہ مقام ہے کہ وہاں ہر قدم گناہوں کے احساس میں، اپنے جرم کے اقرار میں آپ اتنے بوجھل ہو جائیں کہ آپ کو دنیا کی کسی چیز کی خبر نہ ہو، کہ آپ اپنی مغفرت کے بھکاری بن کے آئے ہیں اور رب کے دربار میں اپنے آپ کو بھکاری بنا کے پیش کر رہے ہیں کہ رب کریم مجھے معاف کر دے، میں سراپا گناہوں میں ڈوبا ہوا یہاں پاک ہونے کے لیے آیا ہوں۔ لیکن یہ احساس کسی کو نہیں رہتا کہ میں پاک ہونے آیا ہوں، میں کچھ پانے آیا ہوں۔ کیا ملا؟ یہ جذبہ نہیں رہا کہ ہم پاک ہونے یہاں آئے ہیں، کچھ پانے آئے ہیں، تو اس چکر کاٹنے سے کیا ملا کہ جس میں ہمارا دل جذبے سے خالی رہا اور ہم ویڈیو بنا کے دکھا رہے ہیں۔ کس کو دکھا رہے ہیں بھائی؟ آج کے موبائل اتنا بڑا فتنہ ہے، اچھا لوگ ویڈیو بنا لیتے ہیں، کون دکھتا؟ ہر مرتبہ اتنی نئی چیزوں کی آمد ہو رہی ہے کہ پیچھے کی چیزوں کو دیکھنے کی توفیق کسی کو نہیں ہے۔ ایک صاحب کی شادی ہوئی، انہوں نے بڑے پیمانے پہ ویڈیو گرافی کی اپنی شادی میں، اچھا خاصا خرچ کیا، تو ان سے کسی نے پوچھا کہ بھائی وہ یہ ویڈیو بنائے تھے اور کافی خرچ کیے تھے، کافی اہتمام سے، تو اس کو کبھی باضابطہ اہتمام سے دیکھے کہ نہیں دیکھے، کیسا ویڈیو گرافی ہوئی، صحیح ویڈیو بنی نہیں بنی، کیا ہوا نہیں ہوا؟ اس نے کہا بھائی شادی کے بعد سے کئی مرتبہ سوچا لیکن ٹائم ہی نہیں مل رہا ہے کہ اس کو دیکھو، کیونکہ انسان کی زندگی میں ہر دن کچھ نئی ایسی چیزیں ہیں کہ پیچھے کی طرف مڑنے کی زیادہ انسان کو فرصت ہے نہیں۔ آپ کے موبائل کی گیلری میں دیکھیے ہزاروں چیزیں پڑی ہوں گی، آپ ہر دن نئی چیزوں کو دیکھتے جا رہے ہیں، نئے اوقات گزارتے جا رہے ہیں، پیچھے مڑ کے دیکھنے والے بہت کم ہیں۔ کیا فائدہ اس گناہ بے لذت کا؟ کیا آپ نے گناہ بھی کیا، کوئی لذت بھی نہیں ملی آپ کو؟ یہ سب گناہ بے لذت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پہ جا رہے ہیں، ارے بھائی وہ روضہ تو وہ روضہ ہے کہ جہاں پہ اس احساس میں ڈوبے ہوئے آپ جائیں کہ پتہ نہیں ہماری حاضری قبول کی جاتی ہے یا ہمارے منہ پہ ماری جاتی ہے۔ اور ساتھ تو یہ ہونا چاہیے کہ اتنا گنہگار گندا انسان اس دربار میں حاضر کیسے ہو؟ میں کیا منہ لے کے جاؤں ان کے پاس کہ میں نے تو اپنے آپ کو سراپا ان کی نافرمانی میں لگا رکھا تھا، کیا منہ لے کے جاؤں؟ یہ جذبہ ہونا چاہیے، نہ یہ کہ جاتے وقت بھی۔ اب سوچئے، کوئی ذرا تصور کیجیے، آپ کی مجلس لگی ہو، کوئی بادشاہ کوئی نواب کہیں پر بیٹھا ہو، چیف منسٹر کی آفس میں کوئی جا رہا ہو اور ایسے ویڈیو بناتے ہوئے جا رہا ہو، کسی نواب کے دربار میں، کسی بادشاہ کے دربار میں کوئی جاتا ہے، وہاں تو ہاتھ پاؤں پورے باادب بنے ہوتے ہیں۔ دنیا میں یہ حال ہے، سب پورے باادب بنے رہتے ہیں کہ صاحب دیکھ لیں گے، ذرا کچھ ایسا ہوگا ویسا ہوگا۔ آپ اس دربار میں جا رہے ہیں کہ پوری دنیا کی شہنشاہیت اس دربار کی غلام ہے، اور وہاں بدتمیزی کے ساتھ، بے ادبی کے ساتھ جا رہے ہیں۔ یہ سب چیزیں کیا ہے؟ شیطان ہم سے ان کاموں کو کرواتا ہے تاکہ ہماری نیکیاں ہمارے منہ پہ مار دی جائیں، ہم محنت کر کے بھی محروم رہ جائیں۔ آج دنیا ان کاموں میں بہت لگ گئی ہے، اور موبائل، سوشل میڈیا اور وغیرہ وغیرہ
نے انسانوں میں ان چیزوں کا ایسا دھن پیدا کر دیا ہے کہ اس کے چکر میں ہم اپنے اوقات کو تو ضائع کرتے ہی ہیں، اپنی نیکیوں کو بھی ہم ضائع کر لیتے ہیں۔ اس لیے بھائیوں، ہماری زندگی میں ہماری نیکیوں کی بڑی اہمیت ہے۔ جب بھی اللہ کسی نیکی کا موقع دیں، فوراً توجہ کے ساتھ اپنی نیت کو اچھی کیجیے، تاکہ وہ آپ کی محنت آپ کے لیے مفید ثابت ہو، ورنہ نیت کی خرابی آپ کو کہیں کا نہیں چھوڑے گی۔